ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا یا ایہا الذین یا اللہ مالک فرما رہا ہے یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والے بندو صلو علیہ وسلموا تسلیما اے ایمان والے بندو تم بھی درود پڑھو جس پہ میں پڑھ رہا ہوں۔ کون پڑھو؟ ایمان والے۔ میں نے اپنی فکر سے اس عقدے کو کشائی کرنے کی کوشش کی، کھولنے کی کوشش کی کہ اللہ کیا فرما رہا ہے، تو مجھے نظر آیا کہ اللہ یہ فرما رہا ہے کہ تم میں جو درود پڑھ دے وہی ایمان والا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مظہر اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا مظہر اللہ۔ ایک اللہ مالک فرماتا ہے سورہ یونس آیت نمبر 58، اللہ مالک فرما رہا ہے کہ میرے محبوب کہہ دو، میرے محبوب فرما دیجئے، میرے محبوب لب کشائی کیجئے، میرے محبوب عنایت فرمائیے نا، کہہ دیجئے بفضل اللہ ہے، بفضل اللہ ہے وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ اللہ مالک اپنے حبیب کی زبان نور سے کیا اعلان فرمانا چاہتا ہے؟ اللہ مالک فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے بس لوگوں کو، آپ کہہ دیجئے لوگوں کو، میرے حبیب آپ کہہ دیجئے لوگوں کو کہ اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، اللہ کے اس انعام پر، اللہ کی اس رحمت پر خوش ہونا چاہیے۔ وہ اس سے بدرجہ بہتر ہے جو تم جمع کر رہے ہو، جو تم اپنے پاس جمع کر رہے ہو اس سے بدرجہ بہتر ہے کہ جو میں نے آپ پہ انعام فرمایا ہے رسول اللہ کی صورت پہ، ان کی آمد پہ خوش ہو جائیے، یہ بدرجہ بہتر ہے۔ اب میں فکر میں چلا گیا کہ خوش ہو جانا بدرجہ بہتر ہے، کتنے درجے بہتر ہے خوش ہو جانا۔ خوش ہو جانا کس چیز کی علامت ہے؟ خوش ہو جانا ایمان کی علامت ہے۔ ایمان، میرے آقا کی آمد پہ خوش ہو جانا ایمان کی علامت ہے۔ یہ جو میلاد منایا جا رہا ہے یہ خوشی ہے، اور یہ خوش ہونے کے بارے میں اللہ مالک اپنے کلام الہی میں فرما رہا ہے کہ اس پہ خوش ہو جانا
ایسے ہے جو میری تمام نعمتوں پہ شکر کرنے سے اولا شکر یہ ہے کہ تم میرے آقا کی آمد پہ خوش ہو جاؤ. میرے آقا کی آمد کو میں نے آج جو آپ کے لیے وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میرے پاس جو پریپیئر کیے ہوئے آج کے ٹاپک پہ 6 مختلف ابواب ہیں جن کو میں نے غور کیا کہ میں آج اس پہ بات کروں. تو 6 میں ہی میں بار بار غور کر رہا تھا کہ کس کو بدرجہ میں بیان کروں یا عرض کروں آپ کے سامنے. تو وہ سارے پیچھے رہ گئے. میں ابھی محفل میں آنے سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے بیٹھا ہوا تھا تو میرے وہ سارے چینج ہو گئے. سارے میرے پاس موجود ہیں. میں ابھی اس کو ڈائری میں نہیں لے کے گیا. وہ کیا ہیں؟ نمبر 1 سرکار دو عالم کی باطنی تشریف آوری. جب آپ تھے پر نظر نہیں آ رہے تھے. آپ تھے، حوالہ جات موجود ہیں قرآن پاک میں، تورات میں، انجیل میں، زبور میں، صحیفہ جتنے صحیفے آئے ان میں کہ سرکار تھے پر نظر نہیں آ رہے تھے. ایک وہ زمانہ تھا. دوسرا سرکار دو عالم کی آمد پر علامات حسنہ جو اللہ مالک نے جابر بن عبداللہ سے، جو ان کے راوی ہیں، سرکار نے جو فرمایا اس پہ یہ بیٹا بھی مرا بھی بات کر چکا ہے. تو کہ ساری کائنات کو میں نے کس طرح تخلیق فرمایا اس پہ ہماری بات ہو چکی ڈیٹیل سے، اس لیے میں اس کو نہیں چھیڑ رہا ہوں. نمبر 3 سرکار دو عالم کی ظاہری تشریف آوری جب آپ آئے. میں 3 پارٹ میں اس کو اپنے پاس لکھ چکا ہوں. لیکن چوتھا انبیاء کی ارواح کا اجلاس، اور ان سے اللہ نے اس وقت باتیں کی جب کچھ نہیں تخلیق فرمایا تھا. سب سے پہلے عہد لیا کہ ایسے جانا ہے، ایسے کرنا ہے، ان حدوں میں رہنا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہے تو میرے ساتھ ایک میثاق لکھو، میرے ساتھ ایک معاہدہ کرو. وہ معاہدہ کروایا اللہ. یہ سارے کرنے کے بعد جو میں نے اللہ مالک نے مہربانی کی اور میں نے دیکھا کہ میں آپ سے عرض کروں، وہ میرے سامنے آیا. تو اس کو میں آج اللہ تبارک و تعالیٰ کی آج کل کائنات بنانے کے مقصد کا ایک باب مکمل ہوا. کل کائنات بنانے کے مقصد کا ایک باب مکمل ہوا 12 ربیع الاول کہ سرکار ظاہری طور پہ تشریف لے آئے. 2 اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 40 سال کردار کی پختگی عوام الناس پر ظاہر فرمائی. آپ کی تشریف آوری کے 40 سال تک اللہ مالک نے آپ کے کردار کی پختگی عوام الناس میں، پبلک میں، عوام میں یہ ساری واضح کر کے رکھ دی کہ ہاں یہ شخص کیسا ہے. نبوت کا اعلان ابھی نہیں ظاہری طور پہ فرمایا گیا. نمبر 3 اعلان گفتگوئے خدا بزبان مصطفیٰ. اعلان گفتگوئے خدا بزبان مصطفیٰ کا وقت آ گیا 40 سال بعد کہ اب جو بات اللہ فرمانا چاہتا ہے وہ مصطفیٰ فرمائیں گے. یہ وقت آ گیا، آپ نے اعلان فرما دیا. اب قرآن پاک کی صورت میں خدا تعالیٰ کی معرفت کے پردے مخلوق خدا پر واہ ہونے لگے. اب قرآن کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی معرفت کے پردے، اللہ کے چھپے ہوئے راز مصطفیٰ کی زبان میں قرآن کی صورت میں رہتی دنیا تک اللہ کی مخلوق پر کھلنے لگے.
سرکار دو عالم سے، اور گفتگوئے سرکار دو عالم جن کو احادیث مبارک فرمایا گیا مومن کی سماعتوں سے اس کے قلب و اذہان میں داخل فرمانے کا زمانہ تا وقت دائم قائم رہے گا۔ یہ میرے 3 ٹاپک تھے جن کو لے کے میں آج آپ کے سامنے جتنا ہو سکا میں کوئی ایک آدھا بیان کروں گا۔ تو یہ چیز آج میں جو لے کے آپ کے پاس آیا، سرکار دو عالم کا ظاہری طور پہ اس دنیا میں تشریف لانا، آپ کا آنا تھا تو اللہ مالک نے رحمت فرمائی، تمام کائنات میں بچے دیے، تمام کائنات میں بیٹے دیے کہ کوئی اس سال میں میرے ساتھ آنے والا قتل نہ کیا جائے، کیونکہ عرب ظالم لوگ ہیں، وہ بیٹیوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو کوئی قتل ہونے والا ایسا شخص ہی نہ پیدا ہو، بیٹی نہ پیدا ہو کہ اس کو قتل کیا جائے، یہ ظالم ظلم کریں، بیٹے پیدا کر دیں، سب کو بیٹے عطا فرما دیں۔ بارشیں زیادہ ہونے لگ گئی، سبزہ بہت پیدا ہوا، عام الفتح اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کامیابی کا سال ہے۔ اس میں جانور فروا ہونے شروع ہو گئے، موٹے ہونے شروع ہو گئے، جانوروں نے مشرق والوں نے مغرب کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، مغرب والوں نے یعنی ایک دوسرے کی طرف دوڑنا شروع کر دیا، اور ایک دوسرے کو کہنا شروع ہو گیا کہ مبارک بادیاں وہ آ گئے جو جانوروں کی بھوک کا بھی سامان کرتے ہیں۔ آپ کے آنے سے باغوں میں پھل بہت زیادہ ہوئے، تجارت عروج کی ہوئی، تاجر ایک دوسرے کو مبارک نامے لکھنے لگ گئے کہ کوئی ایسا ہو گیا ہے، اب نہیں پتا تھا کیا ہوا ہے، اس سال میں کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ کبھی اتنے منافع نہیں ہوئے تھے جتنے منافع ہوئے، کامیابیاں ہوئی۔ میرے آقا کی تشریف آوری پہ جب میرے آقا کو دیکھا گیا کہ غسل دیا جائے تو آپ مغلوظ تھے، آپ پہلے ہی غسل کیے ہوئے تھے۔ جب دیکھا گیا کہ آقا کو سرما لگایا جائے، جب آپ کی آنکھوں میں سرما لگانے کا وقت آیا تو وہ پہلے ہی سرمگی تھی، پہلے ہی سرما ڈالا گیا تھا۔ اب یہ اہتمام کون فرما رہا ہے؟ رب تعالیٰ فرما رہا ہے۔ آپ کے ناف کو علیحدہ کرنے کا سوچا گیا، جب دیکھا تو وہ علیحدہ تھی۔ آپ کو معطر کرنے کا سوچا گیا تو آپ کے جسم سے خوشبوؤں کے حلے آ رہے تھے، ایسا کوئی عطر نہیں تھا جو آپ کو لگایا جائے۔ آپ کو ختنے کرنے کا اہتمام کیا گیا تو آپ پہلے ہی مختون تھے، آپ کے ختنے نہ کرنے پڑے، آپ پہلے ہی مختون تھے۔ ایسی ہستی، ایسی ذات، ایسی باکمال والا ہستی کائنات میں تشریف لائی، اور آپ کے آنے سے یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، پہلے کر چکا ہوں، آج ہمارے کچھ دوست نئے بیٹھے ہوئے ہیں، اس لیے میں اس کا ذکر کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ کے تشریف لانے پر اللہ نے اپنی کائنات کو وہ چیزیں عطا فرمائی جو پہلے کسی نبی کے آنے پر عطا نہ فرمائی۔ زمین کو پاک کرنا، پھر اتنا پاک کرنا کہ مسجد بنا دینا، جہاں جس کا دل چاہے وہ سجدہ کریں، جہاں چاہے وہ عبادت کریں، یہ ساری زمین ہم نے پاک کر دی گئی ہے۔ اس کے بعد جبریل کو بھیج کے جب یہ زمین کا اعلان کروا دیا گیا کہ زمین ساری آپ لوگوں کے لیے پاک ہو گئی، اب وہ حدیں ختم ہو گئی کہ آپ نے کہاں سجدہ کرنا ہے، کہاں عبادت کرنی۔ اس کے بعد اللہ مالک نے پھر جبریل کو فرمایا جبریل اس کو اور پاک کرو۔ کہا میرے مالک کریم مسجد سے پاک کوئی جگہ نہیں ہے زمین پہ، اور ساری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے، اور آج فرمایا جا رہا ہے کہ اس کو اور پاک کیا جائے، اور کتنا پاک کیا جائے؟ کہا اس کو اتنا پاک کر دو جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو مس کر لے، جو اس کے ساتھ اپنے آپ کو مس کر لے، وہ جیسی بھی حالت میں ہو مس کرنے کے بعد، کیوں
کہ میرے حبیب کا قدم اطہر پاک، میرے نبی کا قدم اطہر، میرے محبوب کا قدم اطہر اس کے ساتھ لگ چکا ہے۔ اب اس پہ اس پاکی کے اثرات اتنے گئے ہیں کہ میں نے پوری زمین کو اتنا پاک کر دیا، پہلے مسجد بنایا، پھر میری تشفی و تسلی نہ ہوئی، میں نے کہا مسجد بنا دیا ان کے سجدہ کرنے کے لیے، اب سجدہ کرنے والے کو اس لیول پہ میں نے طاہر اور پاک کرنا ہے کہ اس کا سجدہ ضائع نہ ہو جائے، قبول ہو جائے میری بارگاہ میں۔ زمین کو اتنا پاک کر دو کہ جو اس کو مس کر کے اپنے جسم کے ساتھ مس کرے۔ جسم تو اشرف المخلوقات پہلے ہی تھا، اللہ نے اس کو اشرف المخلوقات تو پہلے ہی بنایا تھا۔ اب اذن کیا ہے؟ میرے آقا کی ذات اتنی طاہر اور اتنی پاک ہے کہ سب سے پہلے جس کے ساتھ لگنے سے اس کو اتنا پاک کر دیا گیا کہ اشرف المخلوقات اب اس کی بھیک مانگے، کس کے ساتھ اپنے ہاتھ مس کرے۔ جب تک پانی نہیں ملتا تب تک اتنا پاک ہے کہ میرے گھر خانہ کعبہ آئے اور میرے کلام کو پڑھ سکتا ہے، میرے کسی کلام کو پڑھ سکتا ہے، تورات کو پڑھ سکتا ہے، انجیل کو پڑھ سکتا ہے، زبور کو پڑھ سکتا ہے۔ قرآن تو ظاہری طور پہ ابھی آیا نہیں تھا، لیکن زمین کو اتنا پاک کر دیا گیا جس وجہ سے آج بھی ہم تیمم کرتے ہیں۔ تو میرے آقا کی آمد آج کی کائنات بنانے کے مقصد کا ایک باب مکمل ایسے ہوا کہ اللہ نے آپ کے آنے سے پہلے یہ ساتوں آسمان، یہ ساتوں زمینیں، یہ چاند، یہ سورج، یہ ستارے، یہ رات، یہ دن، یہ خوشبو، یہ اندھیرا، یہ سونے کا سامان، یہ جاگنے کا سامان، یہ تمام لذتیں اور تمام ذائقے اور تمام پھل اور تمام نعمتیں جو آپ کھاتے ہیں، یہ ساری کی ساری پوری کرتے 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 آدم سے لے کر عیسیٰ تک کا وقت گزارا کہ میں نے یہ سارا سسٹم کائنات میں مکمل کرنے کے بعد اپنا حبیب بھیجنا ہے تاکہ کوئی کسی چیز کی کمی نہ رہ جائے۔ میرے حبیب کے آنے تک میری حبیب کی امت اور میری حبیب کی آمد کے بعد جتنے بھی لوگ آئیں ان پہ یہ ساری چیزیں وافر کر دی جائیں۔ مجھے بتا دو آج تک کسی کو پانی کی کمی آئی؟ بتاؤ میرے آقا کی آمد سے پہلے لوگ پیاس سے مرتے تھے کہ نہیں مرتے تھے؟ لوگ پانی کے لیے جنگ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لوگ پڑاؤ پانی کی جگہ پہ جا کے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ خانہ کعبہ کیسے بنا؟ خانہ کعبہ میں جا کے یہ جو سارا کچھ آباد ہوا یہ کیسے آباد ہوا؟ اگر آب زمزم نہ ہوتا، حضرت عیسیٰ کی صورت میں آب زمزم نہ ہوتا تو خانہ کعبہ کے پاس تو ضرور پانی نہیں تھا، قریب اس لیول پہ پانی نہیں تھا، پانی کے لیے کنویں کھودے جاتے، یہ کیا جاتا، وہ کیا جاتا۔ ایک ایسا چشمہ اللہ نے آباد کر دیا، ایک ایسا چشمہ چلا دیا کہ بعد میں میرا حبیب آنے والا ہے، اس کے آنے پہ میں نے اس کو مسجود کر دینا ہے، میں نے اس کو قبلہ بنا دینا ہے۔ تو جس کو میں نے قبلہ بنانا ہے وہاں وضو کرنے کی ضرورت ہے، وہاں نہانے کی ضرورت ہے، وہاں ایک صاف شفاف پانی پینے کی ضرورت ہے، اور اس پانی کو میں نے شفا بنانا ہے۔ تو میں اس کا اہتمام اس صورت میں کروں، حضرت عیسیٰ کی صورت میں کروں، حضرت اسماعیل کی صورت میں اس کو کروں اور اس کی میں تکمیل کر دوں، اس کو کامل کر دوں۔ اللہ مالک نے آپ کے آنے سے پہلے یہ سارے لوازمات مکمل کیے، حضرت آدم سے لے کر جو کن فیکون فرماتا ہے اور پوری کائنات بنا دیتا ہے، اور پوری کائنات بنا کے محمد کو تشریف آوری کے لیے کیوں نہیں بھیج دیا جاتا؟ تشفی نہیں ہو رہی، تسلی نہیں ہو رہی کہ آدم تیرے آنے سے بھی وہ کام نہ ہوئے، موسیٰ تیرے آنے سے بھی وہ کام مکمل نہیں ہوئے، ابراہیم تیرے آنے سے بھی وہ کام مکمل نہیں ہوئے، یحییٰ تیرے آنے سے وہ کام نہیں مکمل ہوئے، تیرے آنے سے زکریا وہ کام نہیں مکمل ہوئے،
تیرے آنے سے موسیٰ نہیں کام مکمل ہوئے، تیرے آنے سے عیسیٰ کام نہیں مکمل ہوئے. یہ سارے کام مکمل کرنے کے لیے تمام کی ایک جماعت کو باقاعدہ ٹریننگ دے کے بھیجا گیا. عالم ارواح میں کیا کیا جا رہا تھا؟ ایک ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ آپ سب نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے. پھر میں نے آپ کو ایک جماعت دینی ہے، جماعت کو پھر آپ نے پڑھانا ہے، ان کو سکھانا ہے، ان کو میرے حبیب کے آداب سکھانے ہیں، ان کو آداب سکھا کے ان کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے کہ میرے حبیب کا تذکرہ کرنے والے عام ہو جائیں، میرے حبیب پہ درود بھیجنے والے عام ہو جائیں. ایک جماعت بنا دی جائے، ایک جلوس بنا دیا جائے، میرے حبیب کی آمد پر کریا کریا، گلی گلی، جگہ جگہ اس کے تذکرے کرنے والے عام ہو جائیں. پھر میرے حبیب کو جب ظاہر فرمایا گیا، جب حبیب آئے تو علامات سے ثابت کر دیا گیا کہ یہ کرم ہوا، یہ کرم ہوا، یہ کرم ہوا، یہ کرم ہوا. یہ جتنے میں نے پہلے ذکر کیے کہ یہ سب عنایات حبیب کے آنے پہ ہوئیں، لیکن حبیب کو خفی رکھا گیا، حبیب کو چھپا کے رکھا گیا. وہ جس جانور پہ بیٹھتے ہیں جانور بھاگنا شروع ہو جاتا ہے، جس بکری کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ دودھ دیتی، پورے کا پورا مجمع پانی پی رہا ہے. جس گھر میں آپ چلے جاتے ہیں اس گھر کے کھانے سے پورے کے پورے قبیلے کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں اور ہنڈیا میں کمی نہیں آتی. آپ کے آنے سے اتنی کرم نوازیاں میرے اللہ نے فرمائی کہ وہ لوگوں کے سامنے آپ کا ایک کردار بنا دیا گیا کہ آپ کے بچپن سے وہ علامات ظاہر ہونا شروع ہو گئے. آخر وہ زمانہ لوٹ کے آیا کہ آپ نے نبوت کا جب اعلان فرمایا تو تمام پہ یہ راز کھول دیا گیا کہ آپ اس کی زندگی پہ، یہ جو 40 سال کی زندگی گزری ہے، اس پہ آپ سارے تھک جاؤ گے، آپ کو کوئی عیب نہیں نظر آئے گا. آپ کے ساتھ حسد کی صورت میں مخالفت رکھنے والے جتنے بھی تھے سب نے اعلان کیا کہ ہم نے اس کو ایسا دیکھا، ہم نے اس کو ایسا دیکھا، ہم نے بے عیب دیکھا، لا ریب دیکھا، اس جیسی ہم نے ہستی نہیں دیکھی، اس جیسا واللہ کوئی نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہ کرے. کیا اس کا نام ہے؟ آپ کے چچا جنہوں نے آپ کو ابو جال کو جنہوں نے امیر حمزہ. اب دیکھو آپ کے چچا امیر حمزہ اسلام نہیں لائے، اسلام نہیں ابھی قبول کیا، جبکہ آپ کو پتہ چلا کہ میرے بھتیجے پہ میرے بھائی نے حملہ کر دیا. اس بات کا آپ کو پتہ چلا، آپ آئے. یہ کردار پہ گفتگو ہو رہی کہ کردار کس لیول پہ تھا. کہ آپ نے جب سنا تو آپ خانہ کعبہ کے گردہ گرد بیٹھے ہوئے تھے، تمام جلوس اپنی اپنی جگہ پہ، کو وظیفہ کو ورد کو کچھ کر رہا تھا، کو کچھ کر رہا تھا، جماعتیں بیٹھی ہوئی تھی. آپ آئیں، آپ نے آتے ہی ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، ادھر دیکھا، آپ کو کہیں بھی ابو جہل نظر نہیں آیا. آپ نے کسی سے سلام نہیں بلایا. آپ کو اسی طرح ترکش، اسی طرح نیزہ، اسی طرح تلوار آپ کے پاس تھی. آپ جنگل سے شکار کرتے ہوئے آ رہے تھے. آپ آئے، آپ نے آ کے ایک ٹولی میں بیٹھے ہوئے ابو جہل کو دیکھا. آپ نے ابو جہل کو نیزہ مار دیا. حواری اٹھے، سب نے اٹھ کے بات کی کہ جی ہم اس پہ حملہ کرتے ہیں. ہمیں خبردار، آپ 10 لوگوں سے تو یہ اکیلا ہی بھاری ہے، اور پھر اس کے پیچھے بھی خاندان ہے، ابھی آپس میں جنگ چھڑ جائے گی، آپ خبردار اس کے ساتھ کوئی بات نہ کرو. اتنا ہونے کے باوجود امیر حمزہ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں تو یہ کہتا ہے نا کہ میں اس کا ساتھی ہو گیا ہوں، میں ایمان بھی لے آیا ہوں اس پہ، میں ایمان بھی لے آیا ہوں اس پہ، میں نے اس کے دین کو قبول کر لیا. تو اس وقت ابو جہل اپنے سر کو نگوں کر کے کہ میرا زیادہ نقصان یہ نہیں ہوا کہ مجھے نیزہ لگا ہے، میرا زیادہ نقصان یہ ہوا ہے کہ سب کی موجودگی میں امیر حمزہ یہ بات کر کے چلا گیا ہے کہ میں ایمان بھی اس پہ لے گیا. اتنی بات کرنے کے بعد رات کو امیر حمزہ اپنے بھتیجے کے پاس چلے جاتے ہیں، سرکار دو عالم کے پاس، کہ میں اس وقت غصے میں تھا، تیری محبت کے غصے میں تھا میں، کہ تیرے ساتھ اس نے اس طرح کیا ہے، تو میں نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے
ایمان قبول کیا. اب میں نے کیا تو نہیں ہے, میں تو غصے میں اس کو یہ بات کر کے آ گیا ہوں, میں نے کیا تو نہیں ہے, اب مجھے کیا کرنا چاہیے؟ آپ فرماتے ہیں تجھے اسے نیزہ نہیں مارنا چاہیے تھا, یہی بات کافی تھی کہ تو نے کہہ دیا میں نے ایمان قبول کیا. یہ نیزے سے بڑھ کے ایک نیزہ تھا جو تو نے اس کو مارا کہ تو نے کہہ دیا کہ میں نے ایمان قبول کیا, اس کے دین کو تسلیم کر لیا. یہ بڑی بات تھی. آپ کہتے میں نے کیا تو نہیں ہے. آپ کہتے میں کون سا کہہ رہا ہوں تو نے کیا ہے, یہ بات ہی کافی تھی جو تو نے اسے کر دی. لیکن تو بیٹھ جا, میں تجھے بتاتا ہوں کہ ایمان کیا ہے. آپ نے خدا پہ گفتگو کرنا شروع کر, خدا کے انوار و تجلیات, خدا کی کرم نوازیاں, خدا کی عنایتیں, خدا کی بڑائیاں جب آپ نے بیان کی تو امیر حمزہ کہتے ہیں اب میرا دل کہہ رہا ہے, اب میرا دل کہہ رہا ہے کہ جس کا تو ذکر کرتا ہے میں اس کو قبول کر لوں. یہ کیسے ہوا؟ یہ ایسے ہوا تیمور صاحب کہ گفتگو کرنے سے, بیٹھنے سے, صحبت لینے سے انسان کے اندر وہ تجلیاں چلی جاتی ہیں جن سے انسان کے اندر کا عقدہ کھل جاتا ہے, انسان بہتر بشر بن جاتا ہے, انسان بہتر انسان بن جاتا ہے, انسان کا اندر بہتر ہو جاتا ہے, اس کو روحانی غذا ملنا شروع ہو جاتی ہے. پھر روح جو ہے وہ تقویت اختیار کرتی ہے اور پھر جسم کا حصہ بنتی ہے. جب روح جسم کو خوراک پروائیڈ کرے پھر بندہ روحانی بندہ ہوتا ہے. پہلے بندہ جسمانی بندہ ہوتا ہے, پہلے بندہ جسمانی بندہ ہوتا ہے, اور جب روح کو خوراک ملتی ہے, روح بہتر ہوتی ہے, تو پھر بندہ روحانی بندہ ہوتا ہے. جو روحانی بندہ ہے وہ اللہ کی مقبولیت کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. روحانی بندہ اللہ کی مخلوق, اللہ کی مقبولیت کے دائرے میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب تک بندہ جسمانی بندہ ہوتا ہے تب تک بندہ دنیا کا بندہ ہوتا ہے, دین کا بندہ نہیں بنتا. جب بندہ روح کی خوراک حاصل کرتا ہے, روح تقویت اختیار کرتی ہے, روح قلب کو خوراک پہنچاتی, قلب میں تقویت آتی, اس تقویت سے جب خون گزرتا ہے تو وہ پورے جسم کا حصہ بنتا ہے. اب روح کے تابع وہ جسم ہوتا ہے کیونکہ اس کو روحانی خوراک ملتی ہے, اور جسمانی خوراک ملے تو جسم کا بندہ بنتا ہے, جب روحانی خوراک ملے تو روح کا بندہ بنتا ہے. تو پھر وہ روحانی بندہ بنتا ہے. جب وہ روحانی بندہ بنتا ہے تو اس کے بعد روحیں, جس طرح فرمان ہے کہ جس طرح کے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے محبت کریں گے وہ جس طرح کے ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہوتے چلے جائیں گے. پھر روحانی بندے اکٹھے ہوتے ہیں, ان کی جماعت بنتی ہے. جب بندے روحانی اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر جسم تابع ہو جاتا ہے روح کے. جب جسم روح کے تابع ہو جاتا ہے تو پھر بندہ کیا کرتا ہے؟ بندہ اکلاپے میں, خلوت میں اپنے مالک کی طرف جسم سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے. جب بندہ جسم سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے تو روح کی طرف چلا جاتا ہے, تو پھر روح اس کو اپنی پرواز سے, اپنی اڑان سے لے کے چلتی ہے. پھر اس کو پتا چلتا ہے کہ ستارے آپس میں چالیں کیا چل رہے ہیں, چاند رات کو کیا کر رہا ہے, سورج دن کو کیا کر رہا ہے, یہ جانور ادھر سے اس وقت کیوں گزرا ہے, میں اس وقت کیا پی رہا ہوں, میں اس وقت کیا کھا رہا ہوں, اس بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے, اس بندے کے لیے کیا ٹھیک ہے. اس کے منہ سے نکلے ہوئے لفظ دوسرے بندے کا علاج بننا شروع ہو جاتا ہے. وہ پھر لفظوں سے لوگوں کا علاج کرنا شروع کر دیتا ہے. اس کے لفظ لوگوں کی بیماریاں ٹھیک کر دیتے ہیں, اس کے لفظ لوگوں کی حاجات پوری کر دیتے ہیں, اس کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ لوگوں کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں, اس کے بولے ہوئے لفظ ہی دنیا میں خیر بن جاتے ہیں, اور اس کے بولے ہوئے لفظ ہی دنیا میں دوسرے بندوں کو ہمیشہ مدد کرتے ہیں, ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں. وہ بندہ ہم کہتے ہیں روحانی بندہ ہو گیا ہے, یہ سرکاری بندہ ہو گیا ہے, یہ جنابی بندہ ہو گیا ہے. بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندوں سے نکل کے بندہ جنابی بندہ بنے,
بندہ کتابی بندہ علمی بندہ ہوتا ہے، بندہ جنابی بندہ علمی نہ بھی ہو تو عشق والا بندہ ہوتا ہے، اس کے روح پہ فیض اترتا ہے۔ اور فیض کہاں سے اترا ہے؟ جہاں جہاں اللہ مالک نے خزانے رکھے ہیں وہاں سے غیب کے ذریعے اس کے روح پہ فیض آتا ہے۔ وہ جب بھی خدا سے بھیک مانگتا ہے اس کو بھیک ملتی ہے، اور جب خیرات کرنا چاہتا ہے اللہ کے اذن سے خیرات کرتا چلا جاتا ہے۔ بندے کو کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اللہ کے قریب ہو اور اللہ کے بندوں کے ذریعے اللہ کے قریب ہو۔ رات کو میں نے ایک بات کی تھی، وہ بات تھوڑی سخت ہے پر وہ آ گئی تھی تو ہو جاتی ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں شرک بڑا ہے، اللہ نے بھی فرمایا شرک نہیں کرنا چاہیے، خبردار سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ شرک کیا ہے؟ اور بندہ خدا کو چھوڑ کے کسی اور کو خدا ماننے، یہ شرک ہے۔ خدا کو چھوڑ کے بندہ کسی اور کو خدا مانے یہ شرک ہے، پر بندہ خدا سے بندے کو جدا ماننے یہ شرک نہیں ہے۔ بندہ خدا کے بندے کو خدا سے جدا ماننے یہ شرک نہیں ہے۔ اس پہ رات کو ایک ہمارا دوست نعت پڑھ رہا تھا تو میں تھوڑا سا آگے نکل گیا تو اس کا ذکر کرتے ہوئے کہ روز محشر ہوگا، روز محشر کا میدان ہوگا، سارے انبیاء موجود ہوں گے، خدا موجود ہوگا۔ خدا روز محشر میں ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم نے تو یہی پڑھا سنا ہے کہ خدا ہوگا، کرسی السماوات والارض، خدا زمین و آسمانوں سے بڑی ایک کرسی پر جلوہ افروز ہوگا۔ اپنی جس حالت میں بھی، آپ کو جسم تو نہیں دیا جا سکتا نا خدا کو، خدا اپنے اس نورانی روپ میں اس حالت میں جلوہ گر ہوگا۔ جب اللہ مالک وہاں جلوہ گر ہوگا تو تمام انبیاء ہوں گے، تو ساری امتیں اپنے اپنے نبی کے پاس جائیں گی بھاگ کے کہ ہماری شفاعت فرمائی جائے، ہماری سفارش کی جائے، ہمارا ساتھ دیا جائے۔ آدم کے پاس جائیں گے، آدم بھیجے گا نوح کے پاس، نوح کے پاس جائیں گے، نوح بھیجے گا حضرت ابراہیم کے پاس، ابراہیم کے پاس جائیں گے تو وہ بھیجیں گے حضرت موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس۔ وہ ساروں کے پاس جو جا رہے ہیں خدا کی موجودگی میں شرک نہیں ہو رہا۔ وہ اللہ موجود ہے، اللہ کی موجودگی میں میدان محشر میں ایک شرک کا بازار کھلا ہوا ہے، یہ کیا تماشا ہے؟ حضور آج تو خدا نظر نہیں آ رہا، آج تو ہم دوسرے بندے کے پاس جاتے ہیں، وہ بندہ کون ہے؟ ہمارا باپ، ہمارے لیے دعا کریں گے۔ شرک ہو گیا نا؟ تسی اپنے باپ نو آکھیا میرے واسطے دعا کرو، خدا دی موجود خدا ہے، تسی اپنے باپ نو آکھیا شرک ہو گیا، تسی اپنی امی نو آکھیا میرے واسطے دعا کرو، تو شرک ہو گیا۔ اور ہم کو تو ایک ایسی جماعت ہے جو ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنے دینا چاہتی۔ یہ پتہ نہیں کون سی قوت کدھر سے آ گئی ہے جس نے ہمیں ذلیل کرنا شروع کر دیا ہے کہ کوئی بندہ باپ سے بیٹا نہ رہ جائے، بیٹے سے باپ نہ رہ جائے، بھائی سے بھائی نہ رہ جائے، مرشد سے مرید نہ رہ جائے، آقا سے غلام نہ رہ جائے، کوئی کسی کے ساتھ نہ رہ جائے، یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائے اور ہم ان کو کاٹ کے رکھ دیں، ذلیل کر کے رکھ دیں۔ میرے آقا نے تو فرمایا جگہ جگہ کہ جس کو بہتر جانو اس سے بھی دعا کے لیے التماس کرو، اور جس کو تم نہ بہتر جانو یہ تمہاری اپنی غلطی ہے کہ تم دوسرے کو بہتر نہیں جان رہے، اس سے بھی امید رکھو کہ خدا راضی ہو جائے اور تم پہ فضل فرمائے۔ دین ہمارا ایسا ہے کہ ہم کتے کو پانی پلا کے خدا کو خوش کرنے کا سوچ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا دین ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ پیاسے کو پانی پلا دے، وہ کتا بھی ہو تو خدا خوش ہو جاتا ہے۔ امام غزالی جیسا بندہ، امام بخاری جیسا بندہ حدیث لکھ رہا ہے تو ایک قطرہ سیاہی کا گر جاتا ہے، وہ توقف کرتا ہے کہ مکھی اس سیاہی کو پی لے۔ مکھی پیاسی ہے، وہ سیاہی پیا کے بیٹھی، وہ چوس رہی ہے، اور وہ توقف کرتا ہے کہ مکھی یہ سیاہی پی لے، میں بعد میں حدیث لکھ لوں۔ لکھ کیا رہا ہے؟ حدیث لکھ رہا ہے۔
اور مکھی کے آنے پر تھوڑا توقف کرتا ہے۔ اس وقفے کی صورت میں جب وہ سیاہی پی لیتی ہے، آپ کا وقت آتا ہے، جب آپ دنیا سے چلے جاتے ہیں تو آپ خواب میں ملتے ہیں تو پوچھا جاتا ہے حضور بخشش کا کیا سامان بنا؟ تو آپ کہتے ہیں وہ جو مکھی کو میں نے سیاہی پلائی تھی وہ میری بخشش کا سامان۔ ایک طرف مکھی کو پانی سیاہی پلائی ہوئی تیری بخشش کا سامان بنتا ہے، اور دوسری طرف تو کہہ رہا ہے کہ اپنے ماں باپ سے دعا کی التماس کرنا شرک ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کون سا دین پڑھایا جا رہا ہے اس مخلوق کو۔ اس مخلوق کو ایک دوسرے سے مکمل جدا کیا جا رہا ہے، کوئی رابر نہیں رہنے دیا جا رہا، اور کوئی رابر سے فیض حاصل کرنے والا نہیں رہنے دیا جا رہا۔ معاشرہ اس وقت اتنا خرابی کی طرف آ گیا ہے، اور اگر آپ نے اپنے آپ کو بہتر کرنا ہے تو اللہ کے بندوں کا انتخاب کریں، اللہ کے بندوں کو تلاش کریں جن کو کسی دوسرے بندے سے کوئی غرض نہ ہو۔ سب سے زیادہ بڑھ کے غرض اس کو خدا کے قریب کرنا، بندے کو۔ جو بندے کو خدا کے قریب کرتا ہے وہ واقعی خدا کا بندہ ہے، اور جو بندے کو خدا سے دور کرتا ہے، خدا کے بندوں سے دور کرتا ہے، وہ نہ خدا کا بندہ ہے نہ خدا کے بندے کا بندہ ہے۔ جب تک وہ خدا کے بندے کا بندہ نہیں بنے گا، خدا کا بندہ نہیں بن سکے گا۔ ہم نے یہی دیکھا ہے، جس نے خدا کو پانا ہے وہ خدا کے بندوں سے محبت کرے، اور جو خدا کے بندوں سے محبت نہیں کرتا خدا بھی اس سے محبت نہیں کرتا۔ میرے نبی کا یہی دین ہے، اس پہ عمل کیا جائے اور دوسروں سے پیار کیا جائے، دوسروں سے محبت کی جائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔